اگر ہم یہ کہتے ہیں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کے اندر غلطیاں ہیں، اس کا جواب ملتا ہے مولانا رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کی عبارات کے اندر، مولانا قاسم رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ کی عبارات کے اندر غلطی ہے، حق وہی ہے جو اس سے زبان نکلتا ہے، یہ اعتراض کرتے ہیں۔ مولانا قاسم رحمۃ اللہ کی عبارت کے اندر غلطی ہے، تحریر الناس کی عبارت اس کی۔ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کی عبارت میں کوئی غلطی نہیں ہے، کیونکہ جو حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان نکلتا ہے، ایسے ویسے حق وہی ہے، یہ بات ہے نا۔ اس کی اصل تعبیر یہ ہے جی جی کہ رشید احمد گنگوہی کی زبان سے حق ہی نکلتا ہے، یہ تعبیر ہے ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ بات کس موقع پر کہی گئی، جیسے 10 لوگ ایک بات کہہ رہے ہیں، جی جی اس موقع پر انہوں نے یہ کہا کہ حق وہی ہے جو رشید احمد گنگوہی کی زبان سے نکلتا ہے، جی جی تو یہ ایک خاص موقع کے متعلق ہے۔ جی جی جیسے 9 عالم اور کچھ بات کہہ رہے ہیں جی جی اور ایک عالم کچھ اور کہہ رہا ہے، جی جی تو بس یہ بات صرف اسی موقع کے متعلق ہے، جی جی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے کہ حق وہی ہے جو رشید احمد گنگوہی کی زبان سے نکلے۔ جی جی سمجھا آپ نے؟ جی سمجھے ابھی جیسے 9 عالم اور ہیں، 9 عالم کی رائے اور ہے، جی جی اور رشید احمد گنگوہی کی رائے اور ہے، جی جی سمجھے تو اس موقع پر جو رائے ہے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں جی جی کہ حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلے یا نکل رہا ہے، جی جی یعنی اس کی درست تعبیر یہ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں بات وہی صحیح، جی جی یہ ہمیشہ کے لیے نہیں۔ جو تحذیر الناس مولانا قاسم صاحب کی کتاب ہے، اس کی کوئی عبارت کے اعتراض آپ میں یاد نہیں ہے۔ تحذیر الناس کی جو عبارت ہے جی جی مولانا احمد رضا خان صاحب نے جی جی صفحہ نمبر 42 سے لیا، جی جی پہلے صفحہ نمبر 4 سے لیا، جی جی پھر صفحہ نمبر 42 سے لیا، جی جی پھر صفحہ نمبر 12 سے لیا، جی جی 3 جگہ کی عبارت کاٹ کر جی جی ایک عبارت بنایا۔ جی جی سمجھا آپ نے؟ جی جی صفحہ 4 سے ایک لائن لے لیا، جی جی پھر صفحہ نمبر 42 سے دوسری لائن جوڑ دیا، جی اور پھر صفحہ نمبر 12 بیچ سے ایک لائن لے کر تیسری لائن بنا دیا۔ جی جی تو اس طرح سے تو چاہے جس کی کتاب میں 3 جگہ سے جوڑ کے بنا دیں گے غلط ہو جائے گا۔ جی سمجھا ایک مسئلہ یہ ہے جو انہوں نے کیا ہے۔ جی جی دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ختم نبوت کا 2 معنی ہے۔ جی جی ایک معنی تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے بعد میں آئے، جی جی آخر میں آئے، جی جی یہی معنی مشہور ہے۔ جی جی ایک معنی اس کا اور ہے جی جو مولانا رشید احمد مولانا قاسم نانوتوی نے بیان کیا، جی وہ معنی یہ ہے کہ مرتبہ نبوت کو ختم کرنے والے، جی مرتبہ نبوت کے خاتم ہیں، جی مرتبہ نبوت کے آخر ہیں۔ جی اس کو آپ ایسے سمجھیے کہ جیسے 100 کمرے، جی جی تو 100 میں جو سب سے اوپر ہے 100ویں منزل، جی جی 100 فلور ہے، جی جی تو 100 نمبر پر جو ہے وہ آخر ہے، جی جی 100 نمبر پر جو آیا وہ آخر ہے، آخر تو یہ اس کا مرتبہ ہے، 100 مرتبہ۔ آخری مرتبے پر جو ہے وہ سب سے بلند بالا ہے، آخری مرتبے پر جو ہے اس کا قیام ہے وہ سب سے بلند بالا ہے، جی جی چاہے اس کمرے میں وہ پہلے سے ہو چاہے بعد میں آئے۔ جی سمجھا آپ نے؟ جی سمجھے وہ اوپر کی 100 نمبر کی جو بلڈنگ ہے جی جی اس میں جو ہے وہ سب سے اونچے مرتبے پر ہے، جی جی وہ چاہے پہلے آئے چاہے بعد میں، جی جی اس میں رہنے کے لیے چاہے پہلے گیا چاہے بعد میں۔ جی تو نبوت کا ایک مرتبہ ہے، اس کو آپ 100 مان لیجئے کہ 100 مرتبے ہیں،
تو آخری جو مرتبہ ہے 100 والا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جی جی. تو مرتبے کے اعتبار سے آپ کو آخری نبی مانے تو چاہے آپ حضرت آدم سے پہلے آتے, جی جی. چاہے بیچ میں آتے اور چاہے آخر میں آئے, جی جی. چاہے یعنی پہلے یا بعد یا آخر میں آنے سے کوئی فرق نہ پڑتا, آپ خاتم النبیین رہتے. جی جی. یہ دوسرے معنی کے اعتبار سے. جی جی. اور یہ جو معنی مشہور ہے کہ آخری نبی ہے, جی جی. اس حساب سے اگر آپ پہلے آ جاتے حضرت آدم سے پہلے تو آخری خاتم النبیین نہ ہوتے. جی جی. بیچ میں آ جاتے تو خاتم النبیین نہ ہوتے. جی جی. آخر میں آجاتے تو خاتم النبیین ہے. جی جی. تو ایک ہے زمانے کے اعتبار سے آخری ہونا. جی جی. زمانے کے اعتبار سے تو آخری ہیں ہی. جی جی. لیکن اگر بالفرض, اس میں تحذیر الناس میں یہ لکھا ہے لیکن اگر بالفرض, جی جی. سمجھ رہے ہیں, لیکن اگر بالفرض بالفرض بئی معنی یعنی جو معنی مولانا نے بیان کیا ہے, جی جی, اس معنی کے اعتبار سے جی, آپ کو خاتم النبیین مانا جائے تو چاہے آپ پہلے آتے, چاہے بیچ میں, جی جی, چاہے آخر میں, آپ بہرحال خاتم النبیین رہتے. جی. تو ایک معنی اور بیان کیا, اس لحاظ سے سمجھایا. باقی زمانے کے اعتبار سے آخر ہونے کا انکار نہیں کیا. جی جی, سمجھ گئے. جی سمجھیے. دجال لوگ بگاڑ دیتے. جی جی, باقی رہی ملفوظات کی بات وغیرہ, جی جی, تو اس میں جو چھوٹی غلطیاں ہیں اس سے ہم کو سروکار نہیں. جی جی, ایسی غلطیاں جس سے اصطلاحات شرعیہ بدل جاتی, جی جی, اس پر کلام ہے. جی جی, اور اس پر کلام اس حیثیت سے ہے کہ چاہے ان کو غلطی لگی, چاہے انہوں نے جان بوجھ کے بگاڑا. جی جی, ٹھیک ہے. ہاں, ایک باقی چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں ہیں اس پر کوئی کلام نہیں. جو یہ بات لکھی ہے مکتوبہ کے اندر بھی, امی جان کہتی تھی نانی جان کی, کوئی نے کہتی تھی نانی جان کہ مکتوبات کی بات نہیں ہے. نہیں, اس کو پڑھا میں نے دین دعوت دین محنت. ہاں, دینی دعوت میں ہے, اور یہ جو ہے اس میں ہے تبلیغی تحریک کی ابتدا اور اس کے بنیادی اصول اس میں ہے. اس میں اور مولانا اس میں نیچے دیکھ لیجیے, اس میں نیچے دیکھ لیجیے حاشیہ میں لکھا ہوا ہے کہ ان سب باتوں کے راوی وہی ہیں بستی نظام الدین کے لوگ. جی ہاں, وہی ہیں صاحب. ہاں, یا تو وہ روایت کرتے ہیں یا کاندھلا کا کوئی ہوگا. کیسے کرتے ہیں. جی جی. ہاں, تو بہت ساری جھوٹی باتیں روایت کی گئی ہیں. اور کتاب مورخ آدمی جو ہوتا ہے, مورخ, جی جی, تاریخ لکھنے والا, جی جی, وہ سب کی باتیں نقل کر دیتا. جی جی, کہ فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا. جی جی, کاٹ چھانٹ بعد والے کر لیں گے. جی جی, یہ سب باتیں اس لیے ایسی پھیلائی گئی ہیں تاکہ آسمان پہ چڑھا دیے جائے. جی جی, اس لیے لکھ دیا شیخ لکھ دیا. اگر یہ باتیں صحیح ہوتی تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے سوانے میں بھی یہ بات ملتی. ہاں, نہیں ہے. ان کی سوانے میں یہ بات ہوتی کہ حضرت نے مولانا الیاس صاحب کو ایسے کہا ہے. ہاں, تو بس یہ سب لوگ ایسی باتیں, جیسے بعض لوگ اپنے پیروں کو آسمان پہ اڑانے کے لیے جی ان کے بارے میں بڑی بڑی کرامتیں گڑھ کے پھیلاتے ہیں. جی جی, ویسے ہی ادھر بھی ہوا. جی جی, ویسے ہی یہاں بھی ہوا. جی جی, اور کسی کا ذوق, جی, کسی کا ذوق, کسی کا احساس کوئی بات کہہ رہا ہے, جی جی, تو اس سے اس بات کا صحیح ہونا لازم تھوڑی آتا. جی جی, کسی خاص وجہ سے اگر کسی نے کچھ کہہ دیا, جی جی, تو اس کی وجہ سے اس کے اندر واقعی وہ خوبی تھوڑی آ جائے گی. جی, اور ان کی کتابوں میں لکھا ہوا اس ہے, ان کی کتاب میں جو منتخب احادیث میں لکھا ہے, کلمہ طیبہ ایمان لغت میں کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ہے,
اور دین کی خاص اصطلاح میں خبر رسول کو بغیر مشاہدہ کا محض رسول کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے. یہ بیان کیا مقصد ایمان کا مقصد یہ کہاں سے لیا ہے؟ کیا پتہ کہاں سے لیا ہے؟ یہ ایمان کا مقصد لکھا ہے اس پر. کہاں سے پڑھ کے سدھار ہے؟ صفحہ 17 پر جو کلمہ ایمان کا مقصد منتخب حدیث سے. جی منتخب سے. جی اچھا، ایمان لغت میں کسی کی بات کو اعتماد پر یقینی طور سے اور دین کی خاص اصطلاح میں خبر رسول کو بغیر مشاہدہ کے محض رسول کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے. جی بہت پھیلا دیا ہے بات کو. جی باقی مختصر سی بات یہ ہے جی کہ جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے جی اس کو دل سے مان لینا اور زبان سے اقرار کرنا. جی اس کا نام ایمان ہے. جی اصل میں تو صرف مان لینے کا نام ایمان ہے. جی لیکن پتہ کیسے چلے کہ مانا ہے؟ جی اس کا اقرار زبان سے ہونا چاہیے. جی تو دل سے مان لینا اور زبان سے اقرار کرنا. جی اس عبارت میں مان لینے کا کو تو لکھا ہے لیکن زبان سے اقرار کرنے کو نہیں لکھا. جی اب گونگا آدمی زبان سے اقرار نہیں کر پائے گا تو اشارے سے اقرار کرے گا. جی لیکن اقرار کرنا ضروری ہے. جی اس لیے کہ جب تک اقرار نہیں کرے گا آدمی تب تک پتہ ہی نہ چلے گا کہ ایمان ہے کہ نہیں اس کے پاس. جی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات لے کر آئے اس کو دل سے مان لینا اور زبان سے اقرار کرنا، اس کا نام ہے ایمان. جی اب انہوں نے کلمہ طیبہ کا یہ مطلب بتا دیا. جی کلمہ طیبہ کا یہ مطلب نہیں. جی کلمہ طیبہ میں دو ٹکڑے ہیں. جی ایک نفی ہے اور دوسری اثبات ہے. جی لا الہ نہیں ہے کوئی معبود. جی الا اللہ مگر اللہ. جی معبودان باطلہ کا اس میں انکار ہے. جی اور پھر اس کے بعد معبود حق کا اثبات ہے. جی انکار اور اثبات دونوں رہتا ہے. جی تک جو ہے بات بہت مضبوط ہو جاتی ہے، پختہ ہو جاتی ہے. جی پوری وضاحت کے ساتھ بات آ گئی کہ اللہ ہی معبود ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں. اس میں ایک ٹکڑا یہ ہے. جی اور دوسرا ہے محمد رسول اللہ. جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. جی یہ ایمان کے لیے دو جملے بنائے گئے ہیں. دونوں جملے ایک ساتھ کہیں نہ ملیں گے. جی اقرار ایمان کے لیے اور اظہار ایمان کے لیے. جی یہ دو جملے دو جگہ سے لے کر اکٹھا کیے گئے. جی لا الہ الا اللہ الگ جگہ ہے، محمد رسول اللہ الگ جگہ ہے. جی دونوں کو ملا کر ایک جگہ کیا ہے. جی اور اس لفظ کے ذریعے آدمی مختصر لفظوں میں اپنے ایمان کا اقرار کرتا ہے. جی یعنی یہ بتاتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں. جی اللہ کو ایک مانتا ہوں، یعنی معبود صرف اللہ ہی کو مانتا ہوں. جی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں آخری رسول مانتا ہوں اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کو برحق مانتا ہوں، اس پر اعتماد کرتا ہوں. جی محمد کو رسول ماننے کا یہی مطلب ہوا کہ جو آپ لائے ہیں وہ سب برحق. جی تو اس میں اظہار ایمان، جی ایمان کا اظہار، جی اظہار اور اقرار. جی
دل میں جو بات ہے اسی بات کو زبان سے اقرار کرنا، جی جی، اس کا نام ہے ایمان۔ جی جی، دل میں جو بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ برحق ہے اور سچ ہے، جی جی، اسی بات کا اقرار کرنا اور اظہار کرنا، یعنی دونوں چیزیں پائی جائیں، ایک تو یہ کہ ماننا اور دوسری یہ کہ اقرار کرنا، جی جی، اس کا نام ایمان ہے۔ جی جی، اسی کو انہوں نے گھما پھرا کے عبارت لمبی کر دی ہے جی جی، اور کلمہ طیبہ کو عنوان ڈال کے لکھا ہے۔ جی جی، اور نماز آیات جو پیش کی ہیں، جی جی، آیات سے ان کا کوئی خاص جوڑ نہیں۔ اچھا اچھا، جو آیت ہاں جی آیت ہے سورہ انبیاء کہتے ہیں، ہاں، اس کے نیچے جو آیات پیش کی گئی ہیں، سورہ انبیاء کی، ہاں، جی آیات تو ایسی آنی چاہیے جی، جس میں اس بات کی دلیل ہو کہ خبر رسول کو مان لینا، اس کا نام ایمان ہے، ایسی آیات لانی چاہیے۔ جی ٹھیک ہے، جی، جی یہ انہوں نے بات کو گھما پھرا دیا ہے جی، اور بات پوری ادا بھی نہیں کر سکے۔ جی جی، مان لینے کی بات آ گئی لیکن اقرار کرنے کی بات نہیں آئی اس میں۔ جی جی، جو تعبیرات کتابوں میں لکھی ہے اس سے ہٹ کے انہوں نے لکھا۔ جی جی، اور دوسرا نماز کا مقصد لکھا ہے ہاں، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے براہ راست استفادہ کے لیے اللہ رب العزت کے عوامر کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر پورا کرنے میں سب سے اہم بنیادی عمل نماز ہے، یہ مقصد ہے۔ یہ مقصد تینوں نے اپنی جانب سے بیان کیا ہے، قرآن مجید میں یہ مقصد بیان نہیں کیا گیا، جی جی، اور جو آیت انہوں نے پیش کی ہے اس میں بھی یہ مقصد نہیں بیان کیا گیا۔ قرآن مجید میں تو صراحت کے ساتھ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جی جی، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ جی جی، یہ نماز کا فائدہ ہے، اور نماز ہو یا روزہ یا زکوٰۃ یا حج، ان سب کا اصل مقصد اللہ کو راضی کرنا اور اللہ کو خوش کرنا، اللہ کو راضی کرنا اور اللہ کو خوش کرنا۔ جی جی، پھر کچھ اور ظاہری مقصد بھی ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ بے حیائی اور برے باتوں سے روکنا، جی جی، یہ نماز کا مقصد ہے۔ روزے کا مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، جی جی، اور زکوٰۃ کا مقصد وَيُزَكِّيهِمْ، کیا ہے قرآن مجید میں تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، تاکہ دل اور مال پاک ہو جائے۔ جی جی، اور حج عاشقانہ عبادت ہے، اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے، جسمانی مشقت بھی اٹھانی پڑتی ہے، دونوں کی آزمائش ہو جائے۔ جی، اور قتال فی سبیل اللہ، اس میں جو ہے محبت کی آزمائش ہو جاتی ہے، جی جی، اس میں ایمان کی جانچ ہو جاتی ہے۔ جی جی، بہرحال قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں جس عبادت کا جو مقصد بیان کیا گیا ہے وہ بیان کرنا چاہیے، اپنی جانب سے نہیں۔ اس میں جو یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے براہ راست استفادہ کے لیے، اب یہ لوگ براہ راست اللہ تعالیٰ سے استفادہ کریں گے۔ براہ راست کا مطلب ہے بلا واسطہ، بلا واسطہ، بلا واسطہ، جی، ڈائریکٹ کیا کیا استفادہ کریں گے اور کیسے کریں گے، اس کی کیا شکل ہوگی وہ بھی لکھنا چاہیے، وہ نہیں لکھا نہیں، وہ بھی لکھنا چاہیے۔ براہ راست جو استفادے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ان کا تعلق کرامات سے۔ جی، اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ یہ نہیں ہے کہ براہ راست لوگوں کو فائدہ پہنچائے، جی، بلکہ واسطے سے فائدہ پہنچاتے ہیں۔ جی، البتہ اللہ کو قدرت اس بات پر حاصل ہے کہ براہ راست کسی کو فائدہ پہنچا دے، اور ایسا کبھی کبھار کسی کے ساتھ
ہو جاتا ہے. نہیں تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ ایسا کرتے ہیں، ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عادت یہ بنا دی ہے کہ واسطوں کے ذریعے سے فائدہ پہنچاتے. جی جی تو یہ زبردستی کی بات ہے. جی جی اب کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر پورا کرنے کی ضرورت سے اللہ والا علم حاصل کرنا. اللہ والا علم حاصل کر کے عالم الغیب بنے گا کیا بتا ہے. علم نبوی کیوں نہیں کہتے؟ نبی سے کاٹنا چاہتے جی اللہ تعالیٰ نے جو آیات اتاری ہیں جب تک اس کے ساتھ نبی کی حدیثیں نہ جوڑی جائے گی اس کا مطلب ہی نہیں سمجھ سکتے. جی جی بہرحال یہ سب علم و ذکر کے عنوان میں علم کا عنوان دے کر جی جی منمانی جو ہے مطلب پھر اس کے بعد یاری لگا کے لکھتے ہیں اس بات کی تحقیق کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اس حال میں کیا چاہتے ہیں. جی جی اصل بات تو صرف اتنی سی ہونی چاہیے تھی کہ علم دین حاصل کرنے کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے تقاضائے حال کو پہچاننا. جی اس وقت اللہ کا کیا حکم ہے، جی ہر وقت کے بارے میں حکم شرعی کو معلوم کرنا اور معلوم کرتے اس پر عمل کرنا. جی یہ ہے علم دین کا مقصد ہے. جی جی جس کو انہوں نے گھما پھرا کے لمبا کر دیا ہے اور پھر حویلا کر دیا. جی آگے ذکر والے ذکر والے میں اللہ تعالیٰ کے اوامر میں اللہ تعالیٰ کے دھیان کے ساتھ مشغول ہونا، جی یعنی اللہ رب العزت میرے سامنے ہے اور مجھے دیکھ رہے. جی ذکر ایک تو لوگ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنا ذکر ہے، جی وہ تو ذکر ہے ہی، جی جی لیکن اصل ذکر یہ ہے کہ ہر کام کے وقت اللہ کی جانب دھیان رکھے. جی جی ہر کام کے وقت اللہ کی جانب دھیان رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. جی جی جب ایسا دھیان کسی کو حاصل ہوگا تو وہ نیک اعمال کرے گا اور گناہوں سے بچے گا. جی جی اس میں بات تقریباً ٹھیک ہے، لیکن ذکر کا ایک پہلو جو اور ہے جی ذکر لفظی اسے چھوڑ دیا. جی جی آگے چلیے. اقرام مسلم دعوت و تبلیغ اقرام مسلم نہیں بھی اقرام مسلم اور بعد میں ہے. جی چلیے اقرام مسلم جی جی اللہ تعالیٰ کے بندوں سے متعلق اللہ تعالیٰ کے اوامر کو رسول اللہ کے طریقہ کی پابندی کے ساتھ پورا کرنا اور اس میں مسلمانوں کی نوعیت کا لحاظ کرنا. جی جی یہ بھی عبارت کو لمبا کیا ہے کہ الگ بڑھا دیا ہے. اقرار مسلم کا حاصل یہ ہے کہ مسلمان کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا کہ اس کو اپنی بے عزتی محسوس نہ ہو بلکہ عزت محسوس کرے. جی اور پھر مسلمانوں کے درجات مختلف ہیں، درجے کے اعتبار سے اعزاز اکرام کرنا. جی جی تو یہ اس کا خلاصہ ہے. اور شریعت میں اس کی ہدایات اور اس کی تعلیمات ہے جی کہ کہاں کہاں کن کن معاملات میں ان کے ساتھ کیسا کیسا برتاؤ کیا جائے. ٹھیک ہے جی آگے اس میں جو ہے بات پوری نہیں آئی ہے اور بے ڈھنگی بات ہے. اور آگے جو آیت پیش کی اس میں مسلم اور مشرک کی بات ہے. جی جی اور عنوان میں صرف مسلم کی بات رکھی گئی ہے. جی اچھا آگے چلیے. کوئی اخلاص نیت اخلاص نیت والی بات ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہاں اس میں آدھی تھوڑی سی بات رہ گئی ہے. جی اللہ تعالیٰ کے اوامر کو محض اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے پورا کرنا. جی اور منہیات کو چھوڑنا اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے. جی دین کے دو حصے ہیں، ایک معمورات ہے اور دوسرے منہیات. جی جی معمورات کو بجا لانا اور منہیات کو چھوڑنا اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے. آدھی بات ہے آدھی چھوڑ دی ہے. جی آگے دعوت آپ نے یقین ہے
اپنے یقین و عمل کو درست کرنے اور سارے انسانوں کو صحیح یقین و عمل پر لانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے محنت کو سارے عالم میں زندہ کرنے کی کوشش کرنا. جی رسول اللہ والے طریقے کی محنت کر رہے ہیں جی 1400 سال تک اس طریقے کی کسی کو خبر ہی نہیں. جی جی اور اس طریقہ کا امر جو ہے مولانا کو مولانا الیاس صاحب کو مدینہ منورہ میں ہوا. جی جی اب کیسے ہوا، الہام ہوا یا کشف ہوا، وہ تو انہوں نے لکھا نہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ اس تبلیغ کا طریقہ مجھے خواب میں منکشف ہوا. جی جی جب رسول اللہ والا طریقہ ہے تو خواب میں کیوں ملا، جی جی کتابوں میں کیوں نہیں ملا؟ جی جی اور سارے طریقے انہوں نے خود بنائے ہیں. جی اور بنانے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ والا طریقہ ہے. یہ بہت بڑا جھوٹ ہے جی اور بہتان تہمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. جی جی وہ حدیث پاک جتنے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس کے یہ لوگ مستاق ہیں. جی اس لیے کہ ایک کام خود بنا کے اس کو جو ہے منسوخ کر رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب. جی جی اور اپنے یقین و عمل کو درست کرنا. یقین و عمل جو درست ہوگا وہ دعوت و تبلیغ کے ذریعے درست نہیں ہوگا، جی جی بلکہ مربی کے ذریعے، معلم کے ذریعے درست ہوگا. جی جی صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، اور چھوٹے صحابہ بڑے صحابہ کے پاس، کم علم والے زیادہ علم والے صحابہ کے پاس. جی جی اور جی جی یقین و عمل جو درست ہوگا جی جی وہ مربی کے پاس، مزکی کے پاس، معلم کے پاس. جی جی دعوت و تبلیغ میں یعنی مروجہ تبلیغ میں تو اکثر جاہل ہی چلتے ہیں، وہاں کیا کرتے ہوگی. جی جی یہ سب بدواری بات ہے. جی تو اسے سارے پوری کتاب غلط ہوئی تو متحدث. اور انسانوں کو صحیح یقین و عمل پر لانے کے لیے علماء کرام جو محنتیں کر رہے ہیں خانقاہ اہل مدارس، وہ کافی. جی جی یہ لوگ تو جہالت اور بدبینی پھیلاتے اور علماء سے اور خانقاہوں سے بدگمان اور دور کر رہے ہیں. جی اس میں تعویذ کیا ہوا ہے کیا اس کو پڑھنا ہے کے ساتھ کیا ہے، یہ سب اس میں آ جائے گا جماعت میں. چاروں طریقے اصلاح کے وہ جماعت میں پائے جاتے ہیں. وہ تو وہی قاری طیب صاحب نے جو لکھا ہے وہی نہیں، دوسری کتاب ہے کوئی وہی باتیں نقل کی گئی ہوگی. وہی بات اس کتاب میں نقل کیا ہوگا. جی جی وہ صحبت اللہ صحبت کی ایسے تھے. یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے کہ اصلاح کے چاروں طریقے اس میں پائے جاتے ہیں. جتنے جاہل ہیں سب مسلح ہو گئے. جی جتنے جاہل اور اجہل ہیں، جتنے گنڈے بدماش چور ہیں، سب اس میں شامل ہیں. وہ سب جو ہے مسلح ہو گئے. یہ چاروں طریقے اس میں پائے جاتے ہیں اصلاح کے. عجیب جو ہے فلسفہ ہے اور منطق ہے. کیسے سازش کی انہوں نے گھما کے انہوں نے سازش کیا ہے انہوں نے اس کتاب کے اندر وہ جو ہاں وجے کو بھیجے ہم نے واٹس ایپ بھیجے نا، انہیں اپنے درائے سے سازش کیا ہے کر. ارے تو مشاہدے میں چیزیں ہیں. جی جی سب چیزیں دیکھ رہے آنکھوں سے. جی دیکھ رہے ہیں ہم. کون ہے اس میں مسلح؟ جی کون ہے مسلح جو اصلاح کر دے گا؟ کوئی نہیں. ایک طرف کہتے ہیں کہ اپنی اصلاح کے لیے نکلتے ہیں اس لیے فرض عین ہے. ابھی تو صالح بننے کے لیے نکلے جی جی اور مسلح بھی ہو گئے. جی جی سب صالح بھی بننے کے لیے نکلے ہیں اور سب اصلاح کرنے کے لیے بھی نکلے. اور پھر اس کے بعد یہی سب ابھی صالح اور مسلح ہیں، پھر داعی ہو جائیں گے. جی ہاں کہتے ہیں پھر داعی ہو جائیں گے کہ ہم داعی بھی ہیں. پھر معلم بھی ہو جائیں گے کہ علم دین سیکھنے نکلے اور سکھانے نکلے. سب کچھ یہی ہے. جیسے ماں اپنی بیٹی کی تعریف کرتی ہے، جی 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 وہی حال ان کا ہے. بس اپنے کام کی تعریف میں لگے ہوئے.
اب وہ بیٹی چاہے اندھی ہو، چاہے لگڑی ہو، چاہے لولی ہو، چاہے بہری ہو، لیکن ماں کو تو تعریف ہی کرنا ہے۔ جی جی وہی حال ان کا، جی جی اپنے کام کی ان کو تعریف ہی کرنا ہے، بس اور کچھ نہیں۔ جی اصلاح کے لیے مصلح چاہیے۔ جی 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 اصلاح کے لیے مصلح چاہیے۔ اب کہتے ہیں کہ کام ہی سے اصلاح ہو جائے گی، یعنی کام ہی مصلح بھی ہے۔ جی جی تو پھر تو قرآن مجید ہی کو مصلح ہونا چاہیے تھا، پیغمبر کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ جی 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 دین اسلام کو مصلح ہونا چاہیے تھا، نہ انبیاء کی ضرورت نہ علماء کی ضرورت۔ جب کام ہی مصلح ہے تو دین اسلام جو ہے وہی مصلح بن جاتا۔ ہاں، کیا ہے جو سنائیں گے؟ وہ ہے کہ اس میں لکھا گیا تبلیغی جماعت اصلاحی طریقوں کی جامع ہے۔ اگر آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ تبلیغی اصلاح کے ان چاروں طریقوں کا ایک مجموعہ مرکب ہے، تو یہ تبلیغی جماعت ایک معجون مرکب ہے، وہ نقصہ امرت کا بن گیا، جس میں اصلاح نفس کے یہ چاروں طریقے جمع ہو گئے۔ الغرض اس میں محنت کرنے سے بہت ہی بڑا فائدہ ہوگا۔ آپ کہیں گے کہ تبلیغ میں کیوں نکالا جاتا ہے؟ تو تبلیغ میں اس لیے نکالا جاتا ہے کہ اس میں بزرگوں کی صحبت میسر ہوتی ہے، پھر ساتھی اچھے ملتے ہیں جو ایک دوسرے کو برائی سے روکتے ہیں، اور پھر جب وہ اپنا خرچ کر کے باہر نکلا ہے تو دینی جذبات بھی ابھریں گے، اسے اپنی اصلاح کا خیال پیدا ہوگا۔ اس لیے جب وہ اپنا گھر چھوڑ کر گیا اور ہر قسم کی مشقت برداشت کر رہا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ اثر لے کر ضرور آئے گا۔ اس کے بعد بھی اگر یہ اثر لے کر نہ لوٹے گا تو وہ انسان نہیں، پتھر ہے۔ اگر انسان ہے تو ضرور اثر لے کر آئے گا، کیونکہ وہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہا ہے۔ بس ہو گیا۔ آگے کیا ہے؟ جماعت کی برکات۔ تو اس میں ایک دعویٰ کیا ہے کہ چاروں طریقوں کو جامع ہے۔ جی جی اس دعویٰ کی دلیل کیا ہے؟ وہ صحبت آتی ہے۔ یہ تو دعویٰ ہوا کہ چاروں طریقے اس میں موجود ہیں اصلاح کے، اس دعویٰ کی دلیل تو بیان نہیں کیا۔ آگے چار جماعت کی برکات بیان کر دیا آگے انہوں نے۔ ارے وہ تو چھوڑو، برکات جو دعویٰ کیا اس کی کوئی دلیل نہیں دیا۔ جی ہاں، دلیل نہیں دی کوئی، ایسے کہہ دیا بس صحبت ملتی ہے بزرگوں کی۔ اور پھر یہ کہ ایسا کام جو چاروں طریقوں کو جامع ہو، جی جی تو یہ تو قرآن اور حدیث میں آ جانا چاہیے تھا۔ جی اتنی اہم بات کہ جس سے اصلاح ہو جائے اور اصلاح کے چاروں طریقوں کو جو جامع ہو، اتنی اہم بات قرآن اور حدیث میں بیان نہیں کی گئی۔ اصلاحی کے لیے تو ساری محنت ہو رہی ہے، اصلاحی کے لیے سارے لوگ پریشان ہیں۔ جی جی تو اتنا اہم طریقہ وہ مولانا الیاس کو پتہ چلا 15ویں صدی 14ویں صدی میں، اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، رسول اللہ نے نہیں بتایا، مجتہدین کو نہیں معلوم ہوا۔ تو یہ جو ہے تعجب خیز بات ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ دعویٰ ہے، دلیل نہیں جی، اور پھر اس میں جو تقریر ہے کہ صالحین اور نیک لوگوں کے ساتھ رہنا ہوگا، کون سے لوگ رہتے ہیں؟ سب جاہل اور اجہل رہتے ہیں، جی اللہ ماشاء اللہ۔ جی جی اتنا بڑا جھوٹ، 20 لوگ نکلتے ہیں، 15 لوگ گاؤں سے نکلتے ہیں، تو جاہل ہی تو رہتے ہیں سب۔ اس میں تو چور بھی ہوتے ہیں، شرابی بھی ہوتے ہیں، زانی بھی ہوتے ہیں، بدماش بھی ہوتے ہیں، ڈاکو بھی ہوتے ہیں، سب طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ جی معاشرے کے وہ لوگ جو بالکل بیکار ہوتے ہیں اور ایک وقت نماز میں بھی نہیں آتے، انہی کو تو گھسیٹ کر لے جاتے ہیں، جی جی اور انہی کو کہہ رہے ہیں کہ بڑے صالح اور بڑے نیک ہوتے ہیں۔ یہ سب عجیب تماشا۔ آگے وہ کہہ رہے ہیں مقصد اصلی بتایا انہوں نے، تبلیغ اور اصلاح، اور مقصد اصلی یہ ہے کہ پہلے خود ہمارا ہی دین درست ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں ابتدا خود اپنے ہی سے کرنی پڑتی ہے،
ضروری ہے کہ آدمی پہلے خود صالح بنے، پھر دوسرا مقام یہ ہے کہ دوسروں کو صالح بنائے. ایک دوسرے کو دیکھ کر عمل کرے گا تو صالح بنے گا، دوسروں کو عمل کی دعوت دے گا تو مصلح بنے گا. صالح بننے کے لیے ایسے آدمی کے پاس جائے جو صالح بن چکا ہو. جی. جیسے انجینئر بننا ہو تو انجینئر کے پاس جائے. جی. ڈاکٹر بننا ہو تو ڈاکٹر کے پاس جائے. جی. مستری بننا ہو تو مستری کے پاس جائے. ایسے ہی صالح بننا ہو تو جو صالح ہے اس کے پاس جائے. صالح بننے کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ چار جاہل مل کے گھومے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ جہالت اور بددینی والا طریقہ. اور کیا ہے؟ اور ایک یہ کہتا ہے اس میں کہ جب کوئی ساتھی نئی مسجد میں اس کی مسجد کھا لیں گے، نیک نیتی کا اثر ہوگا، پھر وہ اپنی ذاتی غرض سے نہیں نکلے گا بلکہ اللہ کے رضا کے لیے نکلے ہیں. اس نیک نیتی کا اثر پڑتا ہے کیونکہ یہ اللہ کا نام سیکھنے جا رہے ہیں، خدا کو یاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو جب اس نیت سے اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو اس کا اثر بھی ضرور آئے گا. گویا اس طرح پھر جملہ صحبت شیخ صحبت صلحاء میں اثر آ جائے گی. بہرحال سب سے پہلی چیز صحبت اہل اللہ ہے. پھر جب ایک جذبہ سے جائیں گے تو مواخانہ بھائی چارگی بھی قائم ہوگی. یہی وجہ ہے کہ ان میں باہم دوستی بھی قائم ہو جاتی ہے. اس لیے واپس آنے کے بعد ایک دوسرے کو تبلیغی بھائی کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ تبلیغی بھائی آ رہے ہیں. گویا ان میں سے ہر ایک دوسرے کا بھائی بن جاتا ہے اور آپس میں ایک قسم کی اخوت ہو جاتی ہے. یہ کوئی سوال کی بات نہیں ہے، جو جہاں رہتا ہے اس آپس میں دوستی ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کو یاد کرتے ہیں. کاروبار میں دو لوگ ایک ساتھ رہے تو بھی ایک دوسرے کو یاد کرتے، تجارت میں ایک ساتھ کہیں رہے تو بھی ایک دوسرے کو یاد کرتے. تو یہ تو ایک ساتھ رہنے کا اثر ہے. کہیں بھی کوئی ایک ساتھ رہے گا تو ایک دوسرے کو یاد کرے گا. پھر یہ سب یہاں سے وہاں سے جوڑ جاڑ کے بےہودہ باتیں بنا کے تیار کر دیتے ہیں. جی. جو بات کہے اس کی دلیل شریعت سے لے آئے، بے وجہ توڑ مروڑ نہ کرے. ٹھیک ہے. کچھ نہیں اس میں سب بکواس ہے ادھر ادھر کی. جو باتیں شریعت میں الگ الگ حصوں میں الگ الگ طریقوں سے سمجھائی گئی ہے اسی میں توڑ مروڑ کر کے اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں. جی. اب یہ سب عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں. جو بات کہنا چاہتے ہیں صرف سے نقل کرے. جی. قرآن سے آیت سے ثابت کرے یا حدیث سے ثابت کرے یا فقہ سے ثابت کرے. فقہ میں تو سارے مسائل لکھے ہوئے ہیں. جی. ان کا مسئلہ کیوں نہیں لکھا؟ جی. فقہ میں تو سارا دین مرتب کر دیا گیا. جی. وہاں سے نکال کے لائے دکھائے کیا لکھا ہوا. ٹھیک ہے. شریعت کے اندر جو تعلیم کے آداب اور مقصد اصول کیا کیا آئے ہیں؟ کس میں؟ شریعت نے تعلیم کے آداب اصول کیا کیا بتائے ہیں؟ یہ تو بہت لمبا لے جاتے ہیں. آپ نے تعلیم کا مقصد یہ آداب یہ ہیں یہ کتاب دکھا سکتے. اب شریعت میں تعلیم کے آداب جو ہوں گے کچھ تو منسوخ ہوں گے. جی. منسوخ کا مطلب یہ ہے کہ وہ صراحتاً قرآن مجید یا حدیث مبارکہ میں موجود ہوں گے. جی. اور کچھ غیر منسوخ ہوں گے یعنی صراحتاً موجود نہیں ہے. جی. لیکن جو ہے دلالتاً اور اشارتاً ان آیات و حدیث سے بات سمجھ میں آتی ہے. جی. دو ہو گئے. جی. اور تیسرے وہ ملیں گے جو آداب سے متعلق ہوں گے. جی. کہ نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے. جی. نہ منسوخ ہے نہ یعنی نہ صراحتاً ثابت ہے نہ دلالتاً نہ اشارتاً لیکن عقلاً. جی. اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کام ایسے ہونا چاہیے کام ایسے ہونا چاہیے. جی. تو اس کو کہتے ہیں آداب. علماء کرام نے عقلاً جو کچھ سمجھ کر لکھا ہے جی. اس کو کہتے ہیں آداب. جی. یعنی جو نہ قرآن میں مذکور ہے نہ حدیث میں. جی. نہ صراحتاً مذکور ہے نہ اشارتاً.
جی. اور پھر بھی ان کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے ان چیزوں کی، تو اس کو کہتے ہیں آداب. جی جی. ادب، ادب کی جمع آداب. جی. تو اب اس طرح سے تعلیم کے آداب کیا ہے، اب اس میں کافی تفصیل ہو جائے گی. جی جی. تعلیم حاصل کرنے کے آداب، پھر اس میں معلم کی آداب کیا ہے، معلم شاگرد کے ساتھ کیا برتاؤ کرے، شاگرد استاد کے ساتھ کیا برتاؤ اپنے اوپر فٹ کرتے ہیں تعلیم یہ زیادہ ہوتی ہے تو ہوتے نہیں، وہ تو معلم ہوتا ہی. وہ لوگ جو کرتے ہیں وہاں معلم ہوتے ہیں. وہاں تو وہ تعلیم نہیں ترغیب ہے. ترغیب ہے، اس کو تعلیم دے دی ہے. حالانکہ اب جب ترغیب آدمی زبانی دے تو اس کے لیے اتنا علم ہونا چاہیے، اور کتاب پڑھ کے دے تو اتنے علم کی ضرورت ہے نہیں. جی جی. تو وہ تو ترغیب ہے، تعلیم نہیں. تعلیم کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں پڑھنا اور پڑھانا ہو. جی جی. اور پھر سبق سنا جائے. جی جی. پھر سبق آگے بڑھایا جائے. جی جی. اور جب سبق پورا ہو جائے تو امتحان لیا جائے. جی جی. اور پھر اس میں فیل پاس کیا جائے. جی جی. یہ سب تعلیم میں ہوتا ہے. جی جی. دعوت و تبلیغ نصوص شریعہ کی روشنی میں گنگو کی چھپی کتاب. جی. اچھا، وہ شریعت سے پہلے کون سا لفظ ہے؟ دعوت و تبلیغ. آگے نصوص شریعہ کی روشنی میں. اچھا، اس میں انہوں نے لکھا ہے تعلیم کے متعلق چند امور. تعلیم کے اندر 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 مقصد، نمبر 2 فضیلت، اور نمبر 3 آداب. تعلیم نمبر 3 آداب. تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ اعمال حسنات سے زندگی کے بننے کا یقین اور اعمال سیئات سے زندگی کے بگڑنے کا یقین ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے. یعنی فضائل کی آیتوں روایتوں کو سن کر ہمارے اندر جنت کا شوق پیدا ہو جائے اور ہم اس کے مطابق عمل کرنے والے بن جائے، اور وعید کی آیتوں اور روایتوں کو سن کر ہمارے اندر جہنم کا خوف پیدا ہو جائے اور اس سے متعلق امور سے اجتناب کرنے والے بن جائے. اس کے بعد ایک حدیث میں آگے اس کا ترجمہ حضرت ابو عمر رضی اللہ عنہ. یہ تو جو لکھا ہے جی جی تعلیم کا مقصد لکھا ہے نا. جی جی. ہاں، پھر سے پڑھیے. تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ اعمال حسنات سے زندگی کے بننے کا یقین اور اعمال سیئات سے زندگی کے بگڑنے کا یقین ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے. یعنی فضائل کی آیتوں یعنی فضائل کی آیتوں اور روایتوں کو سن کر ہمارے اندر جنت کا شوق پیدا ہو جائے اور ہم اس کے مطابق عمل کرنے والے بن جائیں. اور یعنی سے اگر پہلی عبارت کو انہوں نے یعنی سے سمجھا دیا، کیا بتائیں، یعنی کے بعد یہ لکھا ہے کہ فضائل کی آیتوں اور حدیثوں کو سن کر ہمارے اندر تو سن کر اب جو تعلیم حاصل کی گئی تھی تو ابھی سننے کی بھی ضرورت باقی ہے. کیا بات ہے، جس نے تعلیم حاصل کیا اس کو تو وہ معلوم ہے، اس کو سننے کی ضرورت کہاں رہی. جی، یہ محض سننا یہ تو واعظ کا خاصہ ہے کہ واعظ و نصیحت میں آدمی باتیں سنتا ہے. جی. تعلیم کا مقصد ہے تقاضائے حال کو پہچاننا. تقاضائے حال یعنی ہر وقت اس کو ایک دوسرے لفظ میں کہا جاتا ہے کہ حال کے امر کو پہچاننا. جی. تعلیم کا مقصد ہے حال کے امر کو پہچاننا. جی جی. یعنی کس وقت اللہ کا کیا حکم ہے، دوسرے لفظوں میں یہ کہ کس وقت کون سا کام کیا جائے. جی جی.
یہ تعلیم کے ذریعے آدمی جانے گا. جی جی. تعلیم کا مطلب ہے معلومات کو اکٹھا کرنا. جی. تعلیم کے معنی ہوتے ہیں سیکھنا. جی جی. تو ایک چیز کو سیکھا یعنی شریعت کی باتوں کو سیکھا، اور اس لیے سیکھا تاکہ ہم کو ہر وقت کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ کس وقت کون سا کام کرنا ہے اور کس وقت کون سا کام نہیں کرنا. جی جی. یہ ہے مقصد تعلیم کا. جی جی. پھر یہ مقصد جب حاصل ہو گیا، جانکاری ہو گئی، تو اب عمل کیا جائے گا. جی جی. اور پھر عمل کا مقصد ہوگا اللہ رسول کو راضی کرنا اور جنت حاصل کرنا، جہنم سے بچنا. یہ عمل کا مقصد ہوگا. جی جی. اور جن لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، بڑے بڑے اہل علم نے، انہوں نے یہی مطلب بیان کیا ہے تعلیم کا. جی جی. کہ حال کے امر کو پہچاننا. جی جی. تعلیم کے وقت اس میں 2-3 باتیں پڑھائی جاتی ہیں. ایک تو تعلیم کا فائدہ، دوسرے تعلیم کا مقصد، تیسرے تعلیم کی غرض و غایت. جی جی. اور پھر ہر کتاب کے شروع میں یہ سبق پڑھایا جاتا ہے کہ اس فن کا موضوع کیا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہے. جی. اب صاحب انہوں نے کہا کتاب کا نام تو رکھا ہے کہ دعوت و تبلیغ نصوص شرعیہ کی روشنی میں. جی 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 جی. نصوص کہتے ہیں صراحت کو. جی جی. یعنی شریعت کی جانب سے جن باتوں کی صراحت ہو. جی جی. اب یہ صاحب جو لکھ رہے ہیں اس کی صراحت تو کہیں ہے نہیں. آگے کیا لکھا ہے؟ نیچے کی طبرانی کی روایت بیان کی ہے. پہلے یہ سنا کر نا انہوں نے طبرانی. جی. انہوں نے یہ بات یاد فضایا کی آیتوں اور روایتوں کو سن کر ہمارے اندر جنت کا شوق پیدا ہو جائے، ہم اس کے مطابق عمل کرنے والا بن جائے، اور وعید کی آیتوں اور روایتوں کو سن کر ہمارے اندر جہنم کا خوف پیدا ہو جائے. اور اس سے تعلیم کی ضرورت نہیں، اس کے لیے سننا کافی. سننے کافی. امور سے اتنا کرنا بن جائے. پھر آگے طبرانی کی روایت سے انہوں نے کی ہے. طبرانی نہیں ہے، طبرانی ہے. طبرانی. جی. حضرت ابو عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص خیر کی بات سیکھنے یا سکھانے کے لیے مسجد میں جائے تو اس کا ثواب اسی حاجی کے ثواب کی طرح ہے جس کا حج کامل و مکمل ہو. یہ یاد رکھیں گے. کیا سیکھنے سکھانے جائے؟ سیکھنے سکھانے کے لیے جائے، مسجد میں جائے، کسی خیر کی چیز کو، خیر کی بات. جو شخص خیر کی بات سیکھنے یا سکھانے کے لیے مسجد میں جائے تو اس کا ثواب اسی حاجی کے ثواب کی طرح ہے جس کا حج کامل و مکمل ہو. یہ کس کی بات ہے؟ یہ اس کے بعد حدیث میں کی بات میں تعلیم کا مقصد لکھنے کے بعد حدیث میں کی. نہیں، یہ روایت کو کرنے والے کون سے صحابی ہیں؟ حضرت ابو عمر رضی اللہ عنہ. ہاں، یہ فضیلت میں گئی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. جی جی. مسجدوں میں قرآن مجید سیکھا اور سکھایا جاتا تھا. جی جی. اور مسائل سیکھے اور سکھائے جاتے تھے. جی جی. اور حدیثیں سیکھی اور سکھائی جاتی تھی. جی. سمجھا آپ نے؟ جی جی. یا تو قرآن مجید سیکھتے اور سکھاتے تھے، یا تو مسئلہ اور مسائل یعنی فقہ، اور یا تو حدیث. جی. تو یہ کام تو علماء حضرات کر رہے ہیں اور علماء حضرات کرتے تھے. جی جی. جنگلوں میں نہیں، مسجدوں میں. جی جی. اور سکھانے والے لوگ عالم ہوتے تھے. جی جی. ایسے نہیں، جاہل نہیں ہوتے تھے. جی. جہاں قرآن سیکھا جا رہا ہے یا حدیثیں سیکھی جا رہی ہیں یا مسائل سیکھے جا رہے ہیں، وہ تو مدرسہ ہے. وہ مدرسہ ہے. مسجدوں کے بجائے مدرسوں میں سکھایا جا رہا ہے. تو یہ جو سیکھنے سکھانے کی بات ہے وہ تو ان کے یہاں ہے نہیں. نہ قرآن مجید ان کے یہاں سیکھنا سکھانا ہے. قرآن مجید تو برائے نام ہے. اور مسائل کا بھی کوئی خانہ نہیں ہے. اور جو ہے حدیث سیکھنے سکھانے کی بھی کوئی بات نہیں. بس وہ تو چند حدیثیں پڑھ کے سنا دیتے. جی.
اب اس کو ایسے یہ لوگ جو کچھ تھوڑا بہت سیکھتے سکھاتے ہیں اس کو ایسے سمجھو کہ جیسے ایک آدمی 4-5 دوائیں لے کے بیچ رہا، وہ کہے کہ میرے پاس میڈیکل اسٹور ہے. جی جی میڈیکل اسٹور نہیں ہے، صرف 4-5 دوائیں رکھتا ہے جی جی جھولا میں، جی جی اور کہہ رہا ہے کہ میں میڈیکل والا ہوں. جی جی یا یہ کہ 2-4 بیماریوں کا کوئی علاج کر لیتا ہے، جی وہ کہے کہ میں ڈاکٹر ہوں. جی ڈاکٹر کو جو سرٹیفکیٹ ملتا ہے مجھے بھی مل جانا چاہیے، اور ڈاکٹر کو جو عزت ملتی ہے مجھے بھی مل جانی چاہیے. جی جی ڈاکٹر کو جتنا پیسہ ملتا ہے مجھے بھی مل جانا چاہیے. تو سب کہیں گے اس کا دماغ خراب ہو گیا. جی جی ڈاکٹری کے فوائد لینا ہے تو ڈاکٹر بنو، جی میڈیکل کے فوائد لینا ہے تو میڈیکل اسٹور کھولو. جی جی تو جیسے 2-4 مرض کا علاج کرنے والا ڈاکٹر نہیں ہوتا، 2-4 دواؤں کا بیچنے والا میڈیکل اسٹور والا نہیں ہوتا، جی ایسے ہی 2-4 باتیں سیکھنے اور سکھانے والا حقیقت میں نہ وہ سیکھنے والا ہے اور نہ ہی سکھانے والا. جی جی حقیقت میں تو سیکھنے اور سکھانے والے وہ لوگ ہیں جو پورا سیکھتے اور سکھاتے ہیں. سمجھا آپ نے؟ جی جی ہاں، رہی بات یہ کہ 2-4 بات جو سیکھیں گے تو جتنا سیکھیں گے اس کا ثواب مل جائے گا، جتنا سیکھیں گے یا جتنا سکھائیں گے اس کا ثواب مل جائے گا. لیکن صحیح معنوں میں دیکھا جائے کہ سیکھنے والا کون ہے اور سکھانے والا کون ہے، تو وہ لوگ ہیں جو پورا سیکھتے ہیں اور پورا سکھاتے ہیں. جی سمجھ میں آیا؟ جی جی اور انہوں نے 3 حدیثیں علم کی بیان کر دی. آگے 3 حدیثیں کیا بتایا؟ 3 حدیثیں انہوں نے علم کی لکھ دی. اس کے بعد 3 حدیثیں علم کی لکھ دی، انہوں نے لکھ دی، سیکھنے کی، علم سیکھنے کی لکھ دی. اس کے علاوہ اور کچھ ملے گا ہی نہیں. علم والا کام ہے نہیں، اس کے علم والی دلیلیں لیتے ہیں. آگے آداب تعلیم بیان کر رہے ہیں. تعلیم کے آداب کیا بیان کریں گے؟ نمبر 1 باوضو ہو کر بیٹھیں. نمبر 2 زانو ہو کر بیٹھنے کی کوشش کرے. نمبر 3 نیت درست کر لیں کہ جو کچھ سنیں گے اس پر خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی اس کی تبلیغ کریں گے. نمبر 4 جو کچھ سنیں گے یا جو کچھ سیکھیں گے؟ اس میں لکھا ہے جو کچھ سنے لکھا ہے یہاں پر نہیں. جب تعلیم کی بات ہے تو سیکھنے کی بات ہوتی ہے. آداب تعلیم لکھا ہوگا، اس کے مطابق کر رہی ہے بات. وہاں سیکھنا ہونا چاہیے. اس میں یہ لکھ دیا انہوں نے ہاں، جو کچھ سنیں گے اس پر خود بھی عمل کرے گا. سن رہے تو پتا سنتے ہو، اور دوسروں کو بھی اس کی تبلیغ کریں گے. نمبر 4 کلام اور صاحب کلام کی عظمت دل میں لے کر بیٹھیں. نمبر 5 مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آنے پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا واجب ہے، اور ہر مرتبہ نام مبارک آنے پر درود پاک پڑھنا مستحب ہے. نمبر 6 تعلیم کرنے والا ساتھی ٹھہر ٹھہر کر پڑھے تاکہ تمام ساتھی بآسانی بات کو سمجھ سکیں. نمبر 7 تعلیم کرنے والا ساتھی دوران تعلیم تمام ساتھیوں کو متنبہ کرتا رہے تاکہ سستی اور غفلت نہ آئے. نمبر 8 متنبہ کرتا رہے تاکہ سستی اور غفلت نہ آئے. نمبر 8 دوران تعلیم گشت بھی کرتے رہے. نمبر 9 خوشبو لگا کر بیٹھیں. نمبر 10 تعلیم کرنے والا اپنی طرف سے بلا دلیل تشریح کرنے سے اجتناب کرے. نمبر 11 دوران تعلیم خارجی گفتگو سے اجتناب کرے. نمبر 12 ایک حدیث کو 3 مرتبہ پڑھنے کی کوشش کریں. یہ تعلیم کے آداب میں کر دیا. ہاں، تعلیم دینے والے کو تو کہہ رہے ہیں کہ بغیر دلیل کے تشریح نہ کرے. جی جی. اور انہوں نے جتنا یہ لکھا ہے آداب اس کی دلیل دیا ہے.
نہیں دی اوپر کا دیا انہوں نے تیرا بعد دے لے کے دلی دن دی کوئی کتنے آداب لکھ دیے؟ 12 12 جی 12 لکھ دیے. 12 کی دلیل دی ہے؟ دلیل کوئی دے دی. دوسرے کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ بغیر دلیل کی تشریح نہ کرے، اور خود بغیر دلیل کی کیوں لکھ رہے ہیں؟ 12 آداب بیان کیے تو 12 کی دلیلیں بھی بیان کرے. جی 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 سب منمانی ہے، منمانی ہے، خلط مبحث ہے. جی آگے کا تعلیم کا طریقہ حصول، تعلیم کا طریقہ حصول لکھا آگے انہوں نے. یہ 3 ہیں. تعلیم کے وقت 3 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے. تعلیم کے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے. نمبر 1، فضائل قرآن میں سے چند احادیث پڑھ کر قرآن کریم کے سیکھنے سکھانے کے حلقے لگائے جائیں. نمبر 2، کتابی تعلیم یعنی ہر حصہ میں سے چند احادیث پڑھی جائیں. نمبر 3، 6 صفات کا مذاکرہ کیا جائے. یہ تعلیم کا طریقہ 3 اتنی ہے. یہ تو انہوں نے اپنے یہ کہے کہ میں نے جو میں ایک نظام بنا رہا ہوں، جی جی اس نظام کا یہ طریقہ ہے. نہیں نظام لکھا یہاں پر تعلیم کا طریقہ لکھیے گا. باقی اس کو یہ کہے کہ یہ تعلیم کا طریقہ ہے، جی کہ جو ہے یہ نصوص شرعیہ کی روشنی میں ہے. جی جی یہ سب جو ہے دھوکہ دینے والا کام ہے. یہ 3 حصوں میں بانٹنا، یہ نصوص شرعیہ کون سی روشنی، کس نص کی روشنی میں ہے یہ. اور دوسری بات اس کے کتاب کا تقریر، جنہوں نے اس کتاب کا تقریر لکھی علماء لکھی ہے کتاب کے اندر، اور میں ایک مولانا سالم صاحب بھی ہے دال وقت کے. چاہے جس سے لکھوا دے. اب لوگ دیکھتے ہیں کہ کون آیا ہے، کتاب میں کیا لکھا ہے وہ نہیں دیکھتے، اتنی فرصت نہیں. جی جی اور تقریر لکھ دیتے ہیں. یہ عوام کو دھوکہ نے لکھ دیا دعوت، لیکن سوسائٹی کی روشنی میں لگتا ہے. اس کے علاوہ اور کچھ ہے نہیں ان کے پاس. بس ٹھیک ہے. وہ جو کتاب ہے دعوت و تبلیغ نصوص شریعہ کی روشنی میں، ان کے اندر کچھ باتیں لکھی اور بھی. وہ یہ لکھے مشورہ کے متعلق چند اہم باتیں. مشورہ کا 3 چیزیں ہیں: مقصد، فضیلت، آداب. پھر مشورہ کے مقصد کے اندر 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 فضیلت، نمبر 2 فضیلت، نمبر 1 مقصد، نمبر 2 فضیلت، نمبر 3 آداب. پھر مشورہ کے مقصد کے اندر 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 اجتماع قلوب، نمبر 2 اتحاد فکر، نمبر 3 نہج صحیح. اب سب سے پہلے سمجھے کہ مشورہ کا مقصد کیا ہے. اس میں پہلی چیز اجتماع قلوب ہے. اب سوال یہ ہے کہ اجتماع قلوب کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اجتماع قلوب کا مطلب ہے دلوں کا آپس میں جمع ہو جانا. یعنی کسی ساتھی کے دل میں کسی بھی ساتھی کی طرف سے کوئی عناد اور دشمنی نہ رہے، آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا ہو جائے اور قلبی محبتیں پیدا ہو جائیں. دل میں کسی بھی قسم کا کوئی خدشہ اور رنجش باقی نہ رہے، آپسی انتشار اختلاف رفع ہو جائیں، اور یہ تمام باتیں مشورہ سے بآسانی وجود میں آ جاتی ہیں. اس لیے سب سے پہلے چیز ہے اجتماع قلوب. اجتماع قلوب کے لیے 4 باتیں شامل ہیں، اور یہ چاروں باتیں قرآن کریم سے ماخوذ ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. ترجمہ: اگر آپ سخت دل والے ہوتے تو یقیناً صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس سے منتشر ہو جاتے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں معاف کیجیے اور ان کے لیے مغفرت طلب کیجیے، اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہیں.
پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر توکل کیجیے، یقیناً اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر چاروں صفات کو پیدا کریں۔ یہ مقصد چل رہا جی جی، تاکہ ساتھیوں کے درمیان رہ کر کام کرنا آسان ہو جائے۔ اور دوسری چیز اتحاد فکر ہے، یعنی ہم تمام کی فکریں ایک ہوں کہ ہماری ذات سے لے کر پورے عالم کے ہر طبقہ کے ہر فرد میں 100% دین کس طرح زندہ ہو جائے۔ اس کے لیے فکر اور جد و جہد کرنا، کیونکہ یہ آخری نبی کی آخری امت ہے، اس لیے پوری امت کی ذمہ داری ہم اپنے کندھوں پر سمجھیں، اس لیے کہ ہم دعائیں بھی کریں اور کوشش بھی کریں۔ تیسری چیز ہے نہج صحیح، یعنی ہمارا مشورہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے یا نہیں۔ الحمدللہ مشورہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے، یا یہاں تک مقصد ختم ہو گیا؟ مقصد ختم ہو گیا؟ جی آگے تو مقصد مشورہ کا مقصد یہ بتایا ہے، آگے انہوں نے دلائل دی ہیں، قرآن سے مشورہ کے دلائل دیے ہیں۔ پہلے تو مشورہ کا مقصد بیان کیے ہے نا۔ ہاں جی، اب اس کے بعد انہوں نے دلائل دیے قرآن کریم سے مشورہ کے دلائل۔ پہلے تو مشورہ کے دلائل کی بات جی جی مشورہ کا مقصد بیان کیا۔ جی جی کی ہے کیا مقصد بیان کیا؟ اتنا مقصد اتنا بڑا بتایا ہم نے، پھر آگے وہ دلائل لے ہیں قرآن کریم سے مشورہ کے دلائل لے ہیں۔ اس مقصد کی تو کوئی دلیل پیش نہیں کی۔ پتہ نہیں اتنا بڑا لمبا لکھ دیا مقصد۔ ہاں لمبا لکھا تو ہے، لیکن جو آیت پیش کی ہے جی جی اس میں مقصد کا بیان ہے ہی نہیں جو مقصد بیان کیا۔ کیا بتا مشورہ کا یہ مقصد ہے، مشورہ کا جو مقصد بیان کیا ہے جی اتحاد ہے۔ جی جی تو دیکھیے عبارت میں کیا لکھا ہے، مشورہ کا مقصد لکھے کہ اس میں پہلی چیز اجتماع قلوب۔ اب سوال ہے کہ اجتماع قلوب کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اجتماع قلوب کا مطلب ہے دلوں کا آپس میں جمع ہو جانا، یعنی کسی ساتھی کے دل میں کسی بھی ساتھی کی طرف سے کوئی اناد اور دشمنی نہ رہے۔ یہ ہے مشورہ کا مقصد۔ ایسے چل رہا ہے جی جی، تو اس کو تو انہوں لمبا ہوتا ہے مقصد، بہت لمبا ہے۔ اس بات کو ان کو حوالے کے ساتھ لکھنا چاہیے، اس لیے کہ مشورہ کا حکم آج تو آیا نا۔ جی جی مشورہ کا حکم قرآن مجید میں ہے جی، تو پھر اس مشورہ کا مقصد بھی ملے گا قرآن میں اور حدیث میں۔ جی جی اور بڑے بڑے علماء نے مشورہ کا مقصد لکھا ہوگا۔ جی جی یہ مشورہ کا مقصد تو ہے نا۔ پھر آگے پھر آگے انہوں نے قرآن پاک کی آیت پیش کر دی۔ انہوں نے جو آیت پیش کی ہے اس میں مشورہ کا مقصد نہیں بیان ہوا۔ جی جی جو آیت پیش کی ہے جی جی وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ جی جی فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر جی جی فاذا عزمت فتوکل علی اللہ۔ یہ نہیں لکھا، یہ اگلے نہیں لکھا یہاں پر۔ اس آیت میں مشورہ کا مقصد بیان نہیں ہوا۔ جی 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 انہوں نے جو مشورہ کا مقصد بیان کیا ہے کہ دل مجتمع ہو، جی جی تو اس کی دلیل ان کو دینی چاہیے۔ جی جی ایک آگے دل مجتمع ہو، اس کے بعد کیا لکھا ہے؟ مشورہ کا مقصد پھر سے پڑھیے، بتائیں کہ سب سے پہلے سمجھے مشورہ کا مقصد کیا ہے۔ تو اس سے میں پہلی چیز اجتماع قلوب ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اجتماع قلوب کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اجتماع قلوب کا مطلب ہے دلوں کا آپس میں جمع ہو جانا، یعنی کسی ساتھی کے دل میں کسی بھی ساتھی کی طرف سے کوئی اناد اور دشمنی نہ رہے، آپس میں اتحاد اتفاق پیدا ہو جائے اور قلبی محبتیں پیدا ہو جائیں، دل میں کسی بھی قسم کا کوئی خدشہ رنجش باقی نہ رہے، آپسی انتشار اختلاف رفع ہو جائے، اور یہ تمام باتیں مشورہ سے بآسانی وجود میں آ جاتی ہیں۔ اس لیے جو انہوں نے مقصد بیان کیا ہے غلط ہے، منمانی ہے۔ آگے چلیے اس کے بعد کیا لکھا؟ اس لیے سب سے پہلی چیز ہے اجتماع قلوب۔ اجتماع قلوب کے لیے 4 باتیں ضروری ہیں، اور یہ چاروں باتیں قرآن کریم سے ماخوذ ہیں۔ اب بات لیتی انہوں نے
چلیے بنیاد ہی غلط ہے جو انہوں نے اجتماع قلوب بتایا، اب مشورہ انہوں نے دلا دیے 5 دلا دیے اب آگے نے قرآن. جی جی جب بنیاد ہی غلط ہو گئی جی جی تو وہ 4 چیزیں جو ثابت کرنا چاہتے ہیں جی جی کہ اجتماع قلوب سے 4 چیزیں حاصل ہوں گی، جی 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 اور جی ان چاروں کو ثابت کرنے کی کوشش کیا ہے. جی جی مشورہ کا یہ مقصد ہے ہی نہیں کہ اجتماع قلوب کی بات ہے. جی جی مشورہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی مشکل کام ہے، جی جی اب اکیلے ایک آدمی اس کو سوچنا اور سمجھنا چاہتا ہے جی تو ایک آدمی کے دماغ میں سب باتیں نہیں آ سکتی. جی اس لیے جو کام مشکل ہے اس کام کے ماہر آدمی سے مشورہ کرتا ہے. جی مثلا یہ کہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں مدارس میں، جی جی تو آپ کسی مدرسہ کے جانکار سے مشورہ کرتے ہیں کہ میں کس مدرسے میں پڑھوں جی اور کون سی کتاب پڑھوں. جی تو آپ جو مشورہ کر رہے ہیں، آپ کا یہ مقصد نہیں ہے کہ 2 دل اور 4 دل مجتمع ہو جائیں، جی بلکہ آپ کا مقصد یہ ہے کہ میرے سامنے یہ واضح ہو جائے کہ کون سی کتاب پڑھنا میرے لیے بہتر ہے جی یا کس مدرسے میں پڑھنا میرے لیے بہتر ہے. جی مشورہ کا مقصد ہوتا ہے ایسا کام کہ جو کام اپنی فہم سے بالاتر ہے، جی اپنی سمجھ سے اونچا، جی جی خود فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں اکیلے، جی جی فیصلہ کر بھی لے تو اس میں غلطی اور خطا جی جی ہو سکتی. جی اس کے لیے کسی جانکار سے، اس لائن کے ماہر سے مشورہ کر رہے ہیں تاکہ اس کام میں آپ نقصان اور خطا سے بچ سکیں. جی یہ ہوتا ہے مشورہ کا مقصد. جی جی مشورہ کا مقصد ہی انہوں نے بدل دیا. جی جی اب ہو سکتا ہے کہ یہ اعتراض کرے کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ سے مشورہ لینے کا حکم دیا جی جی تو آپ تو جانکار تھے، جی جی صحابہ سے زیادہ جانکار تھے. اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے صحابہ کی جستجوئی کی خاطر آپ کو حکم دیا کہ صحابہ سے آپ مشورہ کریں. جی جی صحابہ سے چونکہ غزوہ احد میں خطا واقع ہوئی تھی بعض لوگوں سے، جی جی تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ان کو معاف کر دیں، دوسرا یہ حکم دیا کہ ان کے لیے استغفار کریں، اور تیسرا یہ حکم دیا کہ ان کی دلجوئی کی خاطر ان سے مشورہ بھی کریں. جی جی سمجھ رہے؟ جی جی ورنہ وہ صحابہ جو ہے ابھی ان کو تو اپنی غلطی کا احساس ہے، اس سے تکلیف ہے، اور آپ بھی ناراض ہوں گے تو پھر ان کو اور تکلیف ہوگی. جی تو اس موقع پر جو مشورہ کا حکم دیا ہے ان کی دلجوئی کے ذریعے. جی یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ استاد شاگردوں سے یا مدرسے کا ذمہ دار مدرسین سے ان کی دلجوئی کی خاطر کسی معاملے میں مشورہ کرے. جی سمجھ رہے ہیں؟ لیکن مشورہ کا جو مقصد ہے جی جی وہ مشورہ کا مقصد یہی ہے کہ اہم امور جو اکیلے جن کا فیصلہ اکیلے نہیں لیا جاتا جی جی یا اس میں خطا کا امکان زیادہ رہتا ہے، جی جی ان کاموں کے لیے ان کاموں کے ماہرین کے پاس جانا یا ان کو جمع کرنا اور پھر ان سے مشورہ لینا تاکہ جو زیادہ بہتر بات ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے. یہ ہوتا ہے مشورہ کا مقصد. جی جی تو جب انہوں نے مقصد ہی کو بدل دیا جی جی اور مقصد بدلنے کے بعد 4 باتیں وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں جی جی تو وہ 4 باتیں ثابت کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا. جی جی اب ایک چیز اور ہوتی ہے کہ مشورہ سے اور بھی فائدے حاصل ہو جائیں، جی جی وہ الگ چیز ہے. مشورہ کا مقصد الگ چیز ہے اور مشورے سے اور بھی فائدے حاصل ہو جائیں وہ الگ چیز جی جی ہے. جی جی تو یہ جو ہے بس دماغ میں کوئی بات ان کے بیٹھ گئی ہے اور اسی کو وہ
صحیح ثابت کرنا چاہتے ہیں. آگے 3 دلیل پیش کی ہیں قرآن شریف میں قرآن پاک سے. اب اس کو سننے کی ضرورت نہیں رہی. جی جی اس لیے کہ جب مقصد غلط کر دیا ہے جی جی تو آگے وہ جو دلیلیں دیں گے وہ سب بھی بے مقصد ہوں گی. اور 3 دلیل حدیث پاک دی ہیں. ہاں؟ 3 دلیل حدیث پاک دی ہیں، 3 دلیل قرآن پاک دی ہیں. آگے دیکھیے. کوئی فائدہ نہیں. جی جی کوئی فائدہ نہیں. جب مقصد صحیح نہیں بیان کیا جی 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 دلیل دینے کا کوئی فائدہ نہیں. بنیاد ہی غلط ہے. جی جی بس آپ اس کا یہ صحیح غلطی جو باتیں قرآن کریم کے مشورے سے ذرائع جو ہے اس بات سے مشورہ کے ذرائع صحیح غلط ہے یہ اپنی جگہ پر صحیح طرح پوچھا ہے. دیکھیے جی اس میں یہ ہے کہ وشاورہم فی الامر. جی 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 معاملات میں ان سے مشورہ لیجیے. جی جی امرہم شورا بینہم، اور ان کا امر ان کے درمیان مشورہ کرنا. جی جی اور نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ما رأيت احدا ترى مشورة لاصحابه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ سے بہت زیادہ مشورہ کرتے تھے. جی جی تو اس سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا پتہ انہیں یہ دلائل تھا کہ مطلب کہ پہلے میں نے بتایا تھا جی جی کہ پہلی بات یہ ہے کہ مشورہ امور میں کیا جائے گا جی 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 جو امور قرآن و سنت میں صراحتاً موجود نہ ہو. صراحتاً یا دلالتاً یا اشارتاً موجود نہیں. یوں کہیے کہ انتظامی امور. جی جی انتظامی امور مشورہ جو کیا جائے گا انتظامی امور تو انتظامی امور میں کیا جائے گا. جس کام سے متعلق شریعت کا حکم موجود ہوگا اس میں کوئی مشورہ نہ ہوگا. جی جی تو پہلی بات یہ. جی جی دوسری بات یہ ہے کہ مشورہ ہم امور میں کیا جائے گا. جی جی معمولی مسائل میں مشورہ نہیں کیا جائے گا. جی جی ایسے مسائل جن کو آدمی اکیلے حل کر سکتا ہے، جی جی کے پاس صلاحیت بھی ہے، مسئلہ بھی بالکل آسان ہے، اس میں مشورہ کی ضرورت ہے. جی ایسے مسائل، ایسے کام کہ جس کو اکیلے انجام دے گا تو غلطی کا امکان ہے، جی جی اور اس میں اس کو خاطر خواہ تجربہ ہی ہے. جی جی اور تجربہ کاروں سے اس کا مشورہ اہم امور کے بارے میں. جی جی مثال کے طور پر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے یہاں سے کون کون سی سواریاں ہریانہ جاتی، جی جی اب کون کون سی سواریاں سرہند جاتی، جی جی کون کون سی سہارنپور آتی. جی جی آپ کو معلوم ہے، آپ نے جس کو چاہا بتا دیا. جی جی تو آپ کو معلوم نہیں ہے یا ہے کہ کوئی ہنگامی حالت ہے، جی تینوں راستوں پر خطرات ہیں. آپ نے اور تجربہ کاروں سے مشورہ کیا، جی جی پھر کیا کیا جائے. یہ تینوں راستے تھے جانے کے، تینوں جگہ ان راستوں کے حالات ایسے ہیں، ان راستوں سے جایا جائے یا ان راستوں سے جایا جائے تو کیسے جایا جائے، کیا صورت ہو سکتی ہے. جی جی اہم امور میں مشورہ کیا جائے گا. جی جی نمبر 1 انتظامی امر ہو، نمبر 2 اہم امور ہو، جی نمبر 3 جس سے مشورہ لیا جائے وہ اس کا اہل ہو. جی جی اس چیز کے متعلق مشورہ لینا ہے، اس کے بارے میں کو جانکاری ہو، معلومات ہو. جی جی
ٹھیک ہے. یہ جو ہے حدیث لکھی ان کو یہ صفت ہوتا ہے. دیکھیے ان آیات و احادیث کو پیش کر کے جی جی انہیں مشورہ کو ثابت کرنا. جی جی انہیں وہ مشورے جو اہم امور میں ہوں تو ٹھیک ہے. جی جی ٹھیک ہے وہ تو ٹھیک ہے. آیات و حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے جی جی کہ کوئی اہم کام ہو، اہم امر ہو، جی جی اس میں مشورہ کر دیا کرے. جی سمجھایا جی سمجھایا. یہ نہیں معلوم ہوتا کہ جو کام بالکل معمولی درجے کے ہیں ان میں بھی مشورہ کر لیا کرے. جی ہر روز آگے جائے ہر روز. اس سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ جو نااہل ہوں ان سے بھی مشورہ کر لیا کرے. جی 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 ہم ٹھیک ہے. آج اپنے گھر سے 3 لوگ جانا چاہتے ہیں. جی جی لوگ جانا چاہتے ہیں کسی مدرسے میں اپنے علاقے ہی میں. جی 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 تینوں لوگوں کو راستے بھی معلوم جی اور سہل راستہ ہے وہ بھی معلوم. جی جی اب بے وجہ بیٹھ کر تینوں لوگ مشورہ کریں گے کس راستے سے چلنا ہے. مدرسہ 1 ہی کلومیٹر ہے اور سیدھا سادہ راستہ موجود ہے، جی گاڑی بھی موجود ہے. کس گاڑی سے چلنا ہے، تو سائیکل سے چلیں کہ 4 چکا سے چلیں، کیسے چلیں، سائیکل سے چلیں، پیدل چلیں. بیٹھ گئے آپ لوگ مشورہ کرنے. کوئی مشورہ کی چیز نہیں. اسے امور جو اکیلے حل ہو جاتے ہیں آسانی سے. جی جی ان میں 3 لوگ ہیں، ایک آدمی کو اپنا ذمہ دار منتخب کیے کہ بھائی جیسے کہیں گے ویسے کر لیے جائے گا، بس بات ختم. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. مشورہ میں یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ نمبر 1 جی انتظامی امور مشورہ کیے جائے. جی نمبر 2 امر کے بارے میں مشورہ کرنا ہو وہ امر عظیم ہو، جی جی پہلے سے حل نہ ہوتا ہو. جی جی ٹھیک ہے. نمبر 3 مشورہ کے لیے جائے وہ مشورہ کے اہل ہو. جی جی 3 باتیں بطور خاص جی دھیان رکھنے کی. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. ان تینوں باتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے مشورہ کیا جائے تو یہ کہا جائے گا کہ قرآن مجید اور حدیث مبارکہ سے مشورہ کرنا ثابت ہے. جی جی اور اسے مشورہ میں آدمی نیکی بھی پائے گا، ثواب بھی پائے گا. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے اور ظاہر سے مشورہ کریں گے جی یا اس کام کے بارے میں مشورہ کریں گے جو اہم نہ ہو، جی جی یا یہ کہ اس کے بارے میں شریعت کا حکم موجود ہو اس کے بارے میں مشورہ کریں گے تو یہ تینوں چیزیں پھر غلط واقع ہوں گی. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے.